بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف وسیم۔ ناظرین، کراچی سے قومی اسمبلی کا حلقہ این 240 پر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، تاہم پولنگ سے چند گھنٹے قبل کئی آزاد امیدوار دستبردار ہو گئے۔ ناظرین، نمائندہ وائس آف وسیم کی رپورٹ کے مطابق کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ این میں 240 سے ایم کے ایم اے نے اقبال محمد لی کے انتقال کے باعث خالی ہونے والی اس نشست پر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، تاہم پولنگ سے کچھ گھنٹے قبل بھی سیاسی جوڑ توڑ جاری رہا اور کئی آزاد امیدواروں نے دستبرداری کا اعلان کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ کئی سیاسی جماعتوں اور برادریوں نے بھی انتخابی میدان میں موجود امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا۔ ناظرین، آخری اطلاعات کے مطابق آزاد امیدوار عمیر علی انجم جو کہ ایم کے ایم کے حق میں دستبردار ہوئے، تو ان کے ساتھ ساتھ ایک اور آزاد امیدوار نعیم حشمت نے بھی اپنی دستبرداری کا اعلان کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ نے بھی پیپل پارٹی کی کھل کر سپورٹ کرنے کا اعلان کر ڈالا۔ ناظرین، ان ساری باتوں کے باوجود سیاسی مبصرین کے مطابق اس حلقے میں ایم کیو ایم کو اگر کوئی ٹف ٹائم دینے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ ہے تحریک لبیک پاکستان۔ ناظرین، اس حلقے میں اس الیکشن کمپین میں اگر کسی کی کمپین ہوتی ہوئی نظر آئی تو وہ بھی ہے تحریک لبیک پاکستان۔ تحریک لبیک پاکستان نے اس الیکشن کمپین میں جہاں بڑی بڑی ریلیاں اور بڑے بڑے جلسے کر کے اس حلقے میں سیاسی مبصرین کو یہ بات پاور کرانے میں کامیاب رہی ہے کہ اس حلقے میں ہمارا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، جس کو جلسوں اور ریلیوں میں شو کرانے میں کامیاب رہی۔ ناظرین، ایک بڑی بات یہ بھی دیکھنے کو ملی جو کہ اس الیکشن کمپین کے آخری دنوں میں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی نے خود شرکت کر کے بڑے جلسے میں بڑا بیان جاری کر کے کہ میں خود آخری وقت تک اپنے کارکنان میں پولنگ ایجنٹ کے طور پہ رہوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ کون ہمارے ووٹ بینک پہ ڈاکہ مارتا ہے۔ ناظرین، حافظ سعد حسین رضوی کے اس بڑے بیان نے جہاں ٹی ایل پی کے کارکنان کے کانفیڈنس کو بڑھایا ہے، تو وہیں پر بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز اور بڑے بڑے سیاستدانوں کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے، کیونکہ حافظ سعد حسین رضوی کا یہ کہنا کہ میں آخری وقت تک اپنے کارکنان میں ایک کارکن کی حیثیت سے موجود رہوں گا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین، کسی بڑی جماعت کے لیڈر کا یہ کہنا اور پھر اس کے اوپر عملی کردار بھی ادا کرنا، آج آپ دیکھیں گے کہ حافظ سعد حسین رضوی آپ کو پولنگ میں بھی آپ کو نظر آئیں گے اپنے کارکنان کے ساتھ، تو یہ بہت بڑا میسج ہے اور بڑے بڑے سیاستدانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی جو کہ ایک ینگ لیڈر کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، جو کہ علامہ خادم حسین رضوی ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے تھے اور پھر حال ہی میں ان کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ان کے یہ بیٹے حافظ سعد حسین رضوی جو کہ بہت بڑے سیاسی لیڈر ابھر کر سامنے آئے ہیں، اور اب ان کے یہ بڑے بڑے بیان پھر ان پر عملی کردار، تو ان باتوں میں یہ ان کی ایک الگ پہچان بنائے جا رہا ہے۔ حافظ سعد حسین رضوی جو کہ آپ کو ایک نوجوان مذہبی لیڈر کے طور پہ، مذہبی اور سیاسی لیڈر کے طور پہ سامنے نظر آ رہے ہیں، بہت بڑے سیاستدان بن کر ابھرے ہیں۔ ناظرین، ان کا وہ کردار اور وہ گفتار جو کہ آپس میں ہم آہنگی رکھتی ہے، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں، یہی ان کے باپ کا نظریہ تھا، یہی ان کے باپ علامہ خادم حسین رضوی کا کردار تھا کہ وہ جو بولتے تھے وہی کرتے تھے، جو کرتے تھے وہی بولتے تھے۔ تو ناظرین، اس وقت پاکستان کے اندر بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے کردار اور گفتار میں بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے، تو اس لیے لوگ اب ان سے ہٹ کر، وہ پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ایم کیو ایم ہو، پی ٹی آئی ہو، ان سبھی سے نکل کے ٹی ایل پی کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ وجہ صرف یہی ہے کہ یہ سیاسی لیڈر وہ ہیں کہ جن کے کردار اور گفتار میں کسی قسم کا تضاد نہیں پایا جاتا۔ ناظرین، اس حلقے کی ایک اور دلچسپ بات گو کہ اس حلقے میں پیپلز پارٹی بھی موجود ہے اور مسلم لیگ نون بھی کھل کر اس کی حمایت کر رہی ہے۔ ناصر لودھی جو کہ پیپل پارٹی کے یہاں پر امیدوار ہیں، اور یہاں پر ناظرین ایک دلچسپ بات جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار، مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو چاہیے تھا کہ وہ پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑے نظر آتے، مگر فضل الرحمان صاحب کو جہاں بینیفٹس یہ نظر آئے کہ وہ اس حلقے میں ایم کیو ایم کا ساتھ دیں، تو اس لیے انہوں نے اس حلقے میں ایم کیو ایم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام جو کہ اس حلقے میں ایم کیو ایم کا ساتھ دینے جا رہی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کہیں پہ فضل الرحمان صاحب ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کہیں پر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ
فضل الرحمان صاحب نے MKM کی مخالفت کی ہے، PTI پر فتوے لگائے ہیں عمران خان پر کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر جہاں انہیں بینیفٹس نظر آتے ہیں تو وہ اپنے بینیفٹس کو دیکھ کے سامنے رکھ کے اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور اپنے مفادات کا ہمیشہ وہ خیال رکھتے ہیں، چاہے انہیں کسی بھی چیز کا سودا کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ ناظرین، یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ فضل الرحمان صاحب PDI کے سربراہ ہیں، ان کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی موجود ہیں، اور آپس میں PDM کا مطلب یہ تھا کہ جہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات آئے گی تو ہم ایک دوسرے کو سامنے رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جہاں حمایت کرنے کی بات آئے گی تو ہم آپس میں ایک دوسرے کی سپورٹ کر کے ایک دوسرے کو آگے لے کے جائیں گے، ایک دوسرے کی حمایت کریں گے، ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے۔ مگر یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب زرداری صاحب کی کھول کر مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں، اور زرداری صاحب کے ساتھ چونکہ نون لیگ ٹھہری ہے تو یہ نون لیگ کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو، ناظرین، یہ ایک مذہبی لیڈر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، مگر کبھی بھی ان کی سیاست کی سمجھ نہیں آئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ مذہب کی سیاست کرتے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ مذہب کے نام پہ ایک خوددار سیاستدان کے نام پہ ابھر کر سامنے آتے، کہ کبھی کسی بات پہ بھی کمپرومائز نہ کرتے، اپنے مفادات کو سامنے نہ رکھتے، اپنے بینیفٹس کو نہ دیکھتے، بلکہ جہاں بھی دیکھتے اسلام کے بینیفٹس کو دیکھتے، اسلام کے نام کو سامنے رکھ کے یہ سیاست کرتے۔ جیسا کہ علامہ خادم حسین رضوی نے سیاست کی، انہوں نے ایک نظریہ دیا اپنے کارکنان کو کہ کبھی کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا، اپنے بینیفٹس کو نہیں دیکھنا، اپنے مفادات کو نہیں دیکھنا۔ ناظرین، تو پھر آج دنیا ان کو سلام کرتی ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اس کے بعد ان کا بیٹا جو کہ اپنے باپ کے نظریے کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے کہ کبھی کسی صورت اپنے مفادات کو سامنے نہیں رکھنا، اسلام کو سامنے رکھنا ہے، اسلام کے عین مطابق سیاست کرنی ہے، اور اسلام کی سر بلندی کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔